یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران میں اپنی خالہ کے گھر رہتی تھی۔ خالہ کے 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ رات ہوتے ہی دونوں میرے ساتھ۔ میرا نام کرن ہے۔ میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ ابھی میری شادی ہونے والی ہے۔ یہ بات آج سے 4 سال پرانی ہے۔ جب میں یونیورسٹی میں نئی گئی تھی تو میں نے اپنے خالہ کے گھر رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دراصل جس علاقے میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں یونیورسٹی تو دور کی بات، کوئی اسکول کالج ہی بڑے مشکل سے ملتا تھا۔ اس لیے گھر والوں نے تو مجھے پڑھنا ہی نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن میں نے اپنی ماما سے ضد کر کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور پھر یونیورسٹی دوسرے شہر میں تھی تو اس لیے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی خالہ کے گھر ہی رکنا چاہیے، جو کہ یونیورسٹی کے بالکل پاس ہی رہتی تھی۔ اماں نے خالہ سے بات کی، خالہ بھی مان گئی تھی۔ انہیں اس چیز سے کوئی بھی اعتراض نہیں تھا کہ میں ان کے پاس رکوں، اور میں بھی خوشی مان گئی تھی کیونکہ میرا یونیورسٹی پڑھنے کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ میں نے یونیورسٹی کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ وہاں پر کیسے لڑکے اور لڑکیوں کی آپس میں دوستی ہوتی ہے، سب لوگ مل کر اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں، اور وہاں پر لڑکے اور لڑکی میں کوئی تضاد نہیں سمجھا جاتا، سب کو ایک برابر ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دل میں بھی بڑے ارمان تھے کہ میں لڑکوں کے ساتھ پڑھائی کروں اور کسی ایک آدھ کے ساتھ دوستی بھی کر لوں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جو چیز میں سوچ کر گئی تھی اس سے پہلے ہی میرے ساتھ اتنا برا ہو جائے گا کہ میں خود کو بھی سنبھال نہیں پاؤں گی۔ دراصل میری خالہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عاصم اور دوسرے کا نام قاسم تھا۔ دونوں ہی بڑے اچھے اور پیارے تھے، پڑھے لکھے ہوئے تھے، یہ یوں کہہ لیں کہ بہت ہی سلجھی ہوئی فیملی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں پر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دراصل عاصم اور قاسم میری ہی ایج کے تھے۔ عاصم مجھ سے 2 سال بڑا تھا اور قاسم بالکل میرے ہی ہم ایج تھا، تو اس لیے ہماری آپس میں اچھی بانڈنگ ہو گئی تھی اور بہت اچھی بننے بھی لگی تھی۔ انہوں نے زیادہ پڑھائی نہیں کی تھی، بس انٹر کے بعد ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی اور اپنے بابا کے ساتھ بزنس میں لگ گئے تھے، اس لیے انہیں روپے پیسے کی کوئی بھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ میری خالہ بھی بہت امیر تھی۔ میرے خالو کا پراپرٹی کا کام تھا، اس لیے دونوں بیٹے انہی کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، اور میں ان کو بھائی بھی نہیں کہتی تھی۔ میں ان میں بھی اپنا دوست ہی تلاش کر رہی تھی۔ ہم سارا دن مذاق کرتے رہتے اور رات میں بھی بیٹھ کر کبھی لوڈو کھیلنے لگ جاتے، کبھی کوئی گیم کھیلنے لگ گئے۔ مجھے یونیورسٹی میں ابھی لڑکوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، میرے گھر میں ہی میرا دال پانی چلنے لگ گیا تھا۔ میں ان سے بات کر کے بہت خوش ہوتی تھی اور دل ہی دل میں ارمان بھی سجانے لگی تھی، لیکن اب مجھے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ مجھے دونوں میں سے کس کے ساتھ اپنی اگلی زندگی کا سوچنا ہے۔ وہ دونوں بھی اپنے طور پر میرے بارے میں بہت زیادہ سیریس ہو گئے تھے۔ قاسم نے مجھے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا تھا اور کہا کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سننے کے بعد میں نے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں خوش بھی ہوئی تھی، لیکن مجھے وہ پسند کرتا ہے، لیکن ڈر میں اس چیز سے رہی تھی کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے کہ گئی تم پڑھنے ہو، لیکن میں کیا گل کھلا رہی ہوں۔ لیکن مجھے کچھ دیر معاملہ یوں ہی چلنے کے بعد میں نے قاسم کو ہاں کر دی تھی۔ اب ہماری دونوں کی بانڈنگ بہت اچھی ہو گئی تھی اور ہم کھانا کھانے کے لیے بھی باہر چلے جاتے تھے۔ میرے گھر والوں کو اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں تھا، لیکن خالہ کو پتہ تھا۔ خالہ کی فیملی ماڈرن تھی، اس لیے انہیں بھی اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ کچھ دنوں بعد عاصم نے بھی مجھے اپنا دل دے دیا تھا اور مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد تو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا کہ یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ قاسم کو جو میں پہلے ہی ہاں کر چکی تھی، اور اب عاصم بھی اپنا دل ہتھیلی پر رکھ کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اب ان دونوں نے علیحدہ اپنے امی اور ابو سے بات کر لی
قاسم نے امی سے کی تھی اور عاصم نے ابو سے۔ وہ لوگ بھی مان گئے تھے، لیکن انہیں یہ کلیئر نہیں تھا کہ وہ مجھے کس کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ خالو مجھے ایک بیٹے کے لیے پسند کر رہے تھے اور خالہ مجھے دوسرے کے لیے۔ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آ گئے تھے۔ گھر آنے کے بعد جب وہاں پر بات کھلی تو خالہ اور خالو کی بات کر رہی تھی اور خالو دوسرے بیٹے کی بات یہ سننے کے بعد تو وہاں سب نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ میرے گھر والے تو پہلے ہی اس بات پر راضی نہیں ہو رہے تھے کیونکہ میں گئی تو تھی پڑھنے۔ میں نے وہاں پر پڑھائی نہیں کی اور لیلا مجنوں کی کہانی شروع کر لی، لیکن پھر میری امی نے میرے بابا کو سمجھایا، وہ مان گئے تھے، لیکن یہ 2 بچوں والی کہانی کہیں اور سے ہی آ گئی تھی۔ اب خالہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب میں نے دوبارہ اسی گھر میں جانا تھا۔ میری یونیورسٹی کے 2 سال مکمل ہو چکے تھے اور اب دونوں بھائی مجھے پسند کرتے تھے۔ دونوں نے ضد لگا لی تھی کہ وہ مجھے پا کر ہی رہیں گے۔ میں قاسم کو پسند کرتی تھی، لیکن عاصم مجھے قاسم سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا، اس لیے میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ تو میں نے اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنا تھا، سو میں نے قاسم کو کہا کہ رات کو تم میرے کمرے میں آنا تاکہ ہم کچھ ایسا کریں جس سے گھر والے ہماری محبت کو مان جائیں گے۔ رات کے تقریباً 10 بجے قاسم میرے کمرے میں آ چکا تھا۔ ہم تھوڑی دیر باتیں کرنے بیٹھ گئے اور پھر ہمارے درمیان نزدیکیاں بڑھیں، یا یوں کہہ لیں کہ فاصلہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ جیسے ہی ہم کام مکمل کرنے ہی والے تھے کہ دروازہ کھٹکھٹایا اور جلدی جلدی قاسم نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے عاصم کھڑا ہوا ہے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور وہاں سے ہوش آنے کے بعد چھلانگ لگا دی۔ اس نے اپنی جان دے دی تھی۔ یہ سارا معاملہ جب گھر والوں کے سامنے آیا تو انہوں نے مجھے دھکے دے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور میرے گھر والوں نے بھی میری بہت لعن طعن کی تھی اور میری شادی ایک رکشہ ڈرائیور کے ساتھ طے کر دی تھی۔ اب میں اسی شادی کا انتظار کر رہی ہوں۔ مر تو میں اسی دن گئی تھی جس دن عاصم نے اپنی جان دی تھی، لیکن اب مجھے صرف اپنی سانسیں پوری کرنی تھی۔ میں انہی کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔